نماز کی ادائیگی کے متعلق کچھ وضاحتیں ہیں، اسے ضرور سماعت فرمائیے گا اور دیکھیے گا۔ دیکھیے یہ پاؤں وی شکل میں ہیں، اپنے پاؤں کو سیدھا کیجئے بالکل اس طرح سے کہ آپ کے پاؤں ایڑی کی طرف سے اور پنجے کی جانب سے ہر دو طرف سے قبلہ رخ ہوں، بالکل سیدھے۔ ہاتھ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ایک یہ انداز ہے، اس انداز میں نہیں بلکہ آپ کی ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، بالکل سامنے کی طرف، بالکل ایسے۔ اور آپ کے ہاتھ نہ تو بہت زیادہ کھلے ہوئے ہوں نہ آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ یہ آپ نے ہاتھ باندھے، یہ اس طرح نہیں بلکہ آپ بائیں ہاتھ کی بیرونی ہتھیلی پر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھیے، کلائی کے اوپر نہیں بلکہ آپ تھوڑا سا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھیے، ایگزیکٹلی ایسے ہی۔ اور ساتھ میں اس انگوٹھے سے اور اپنی چھوٹی انگلی سے حلقہ بنائیں گے، آپ دائرہ بنائیں گے اس طرح سے، اور 3 انگلیاں سامنے کی طرف۔ اب مرحلہ ہے رکوع کا۔ رکوع کرتے ہوئے ہماری پشت بالکل سیدھی ہو، سر بالکل جھکا ہوا نہیں ہو اور بالکل اٹھا ہوا نہیں ہو، ایسے اٹھا ہوا بھی نہیں ہو اور بالکل جھکا ہوا بھی سر نہیں ہو، بلکہ سیدھا سر ہو۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ دونوں پاؤں کے درمیان کی جو جگہ ہے رکوع کے درمیان، ہم یہاں پہ دیکھیں گے، ادھر اس جگہ پہ، اور ہاتھ آپ کے رکوع کے اندر اس طرح ملے ہوئے نہیں بلکہ انگلیاں بالکل کھلی ہوئی ہوں، جتنی بھی آپ کھول سکتے ہیں انگلیاں اسی قدر کھلی ہوئی ہوں گی، اتنے ہی کشادہ۔ اگر ہم پشت کے اوپر کوئی گلاس کپ بھی رکھ دیتے ہیں تو وہ سیدھے سے رکھے جا سکے۔ اب مرحلہ ہے سجدے کا۔ سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے آپ گھٹنے لگائیں گے، پھر آپ سجدے کی جگہ پہ ہاتھ رکھیں گے، یہ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ ہے۔ آپ کی یہ دونوں بغلوں سے، پیٹ سے بازو ہٹے ہوئے ہوں اور زمین سے ہمارا یہ پیٹ اٹھا ہوا ہو اور پاؤں زمین کے ساتھ اچھی طرح دبے ہوئے ہوں۔ مزید اس کو دبا دیتے ہیں ہم اس طرح سے سجدے میں پیشانی بھی پوری طرح سے جم جاتی ہے اور پاؤں بھی زمین کے ساتھ اچھی طرح سے سجدے میں جم جاتے ہیں۔ تشہد کی حالت میں بائیں پاؤں کے اوپر آپ بیٹھیں گے اور دائیں پاؤں کو اس طرح سے سیدھا رکھا جائے گا، لیکن اگر اس میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہو آپ اس طرح سے بیٹھ جائیے، یا پاؤں کی کیفیت اس طرح بنا لیجئے۔ تشہد کی حالت میں آپ کے یہ ہاتھ بالکل اس طرح گھٹنے کے بالکل اوپر کی طرف ہوں، نہ تو گھٹنے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہو اور نہ بالکل پیچھے کی طرف ہوں، اس طرح نیچے کی طرف جھکے ہوئے بھی نہیں ہوں اور بالکل اوپر کی طرف بھی یوں نہ ہو۔ تشہد میں انگلی اٹھانے کے لیے جب ہم پہنچتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ، تو لا پہ پہنچنے سے پہلے حلقہ بنا لیں گے اس طرح انگلیوں کا، اور پھر انگلی کو اس طرح سے اٹھایا جائے گا، اور ہم لا پہ اٹھائیں گے اور الا پہ اسے فوراً جھکا دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوراً۔ سلام پھیرتے ہوئے دائیں جانب دائیں کندھے کو دیکھا جائے گا اور بائیں جانب بائیں کندھے کو دیکھا جائے گا۔ اچھا، اس طرح سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آہستگی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں جانب کیجئے اور اسی طرح بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ آگے تک صف کے بالکل آخری فرد کو دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر کو بالکل آگے تک لے جاتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ آخری فرد کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کسی تکلیف کی صورت میں اس انداز میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے، چوکڑی مار کے آلتی پالتی کر کے آپ بیٹھ جائیں، یا اپنے کسی ایک ٹانگ کو پھیلا کے بیٹھ جائیں، یا دونوں ٹانگوں کو بھی پھیلا کے بیٹھا جا سکتا ہے۔ ویسے کوشش یہ کی جائے کہ کعبے کی طرف اس طرح سے ٹانگیں نہ کی جائیں، بلکہ تھوڑا سا ان کو سمیٹ ضرور لیا جائے، اور اسی طرح ایک ٹانگ کو اٹھا کے دوسری ٹانگ کو بچھا کے جس انداز میں بھی آپ تکلیف کی صورت میں بیٹھ سکتے ہوں بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بعض افراد یوں رکوع سے جب اٹھتے ہیں قومے کی طرف
تو ہلکا سا اٹھنے کے بعد وہ اپنا سجدے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انداز یہ ہو کہ جب آپ رکوع سے اٹھیں گے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد کی جو کیفیت ہے اسے ہم قومہ بولتے ہیں۔ قومے کے لیے آپ اٹھیے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، بہت تسلی کے ساتھ، اور یہ ہاتھ بھی آپ کے بالکل سیدھے ہوں، اور اس صورت میں ہم سجدے کی جگہ پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس چیز کا لازماً خیال کیجئے کہ یہاں لمحے بھر کے لیے آپ کے ہاتھوں کا بالکل سیدھے لٹکتے ہوئے حالت میں آپ کا بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ سجدے کی اس کیفیت کو دیکھیے کہ اس میں رانیں پیٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، بازو گھٹنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور بازو کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ تقریباً ملا ہوا ہے۔ اس طرح سے سجدے کی حالت نہیں ہوگی، بلکہ سجدے کو جو مرد حضرات ہیں وہ پھیل کے کریں گے، اس طرح سے اپنی کمر کو اٹھا کے اور اپنے بازوؤں کو اپنی سجدے کی حالت میں جو ہاتھ ہیں وہ کانوں کے بالکل نیچے ہوں، کہ اگر کانوں سے کوئی پانی ٹپکے تو وہ ہماری ہتھیلیوں کے بیرونی حصے کے اوپر گرتا ہو۔ تھوڑا سا ہاتھوں کو اندر کیا جائے گا۔ سجدے سے اٹھنے کی حالت اور کیفیت کو ملاحظہ کیجیے گا۔ یہ دو سجدوں کے درمیان یہ اٹھیں اور مختصر وقت کے لیے ہلکا سا ٹھہرے اور پھر سجدے میں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، بلکہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے۔ پوری تسلی کے ساتھ بیٹھا جائے گا۔ آپ تسلی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے یہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد سجدہ کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ نماز کی اس کیفیت کو دیکھ کر اپنے جو نماز کے حرکات و سکنات کے اندر غلطیاں ہیں اس کو درست کریں گے، اور اپنے دوست احباب تک اس بات کو پہنچا کے ان تمام افراد کی نماز کی تصحیح کے لیے سبب بنیں گے۔